الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی. اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم، شفیع معظم، نبی محتشم، شفیع یوم النشور، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی. اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، اور بفضل ہی تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں ایک یہ چھوٹی سی کاوش کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائی. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، چونکہ یہ باقاعدہ طور پر موضوعات کا انتخابات کیا جاتا ہے، اس کے بعد علماء کرام کی مشاورت سے پھر اس موضوع کو ہمارے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. تو جو آج کا موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع میں اسے سمجھتا ہوں. جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے اس میں جو سب سے اہم اور سمجھتا ہوں موضوع ہے جس پہ بات اور بحث کی جائے، تو اس حوالے سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا مقصد تخلیق کیا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف عبادت ہی ہے، یا پھر اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام کے اندر میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر سہیل مقصودی صاحب کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے. ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ و قاری محمد زین بن سفیر صاحب. آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بھی ٹائم عنایت فرمایا. تو چونکہ اس پروگرام کی روایت ہے کہ اس کی ابتدا تلاوت کلام ربانی سے ہوتی ہے، اس کے بعد ایک شعر حمد کا، ایک شعر نعت کا ہوتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں حافظ زین سے کہ آپ اس محفل کی، اس پروگرام کی ابتدا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا.
جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ رب الجلال آپ کے آواز کے اندر مزید برکتوں کا اضافہ فرمائے۔ تو مفتی صاحب بلا تمہید ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے کائنات کے اندر ہر شے، جتنی بھی اشیاء ہیں، تمام اشیاء کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ رب الجلال نے پیدا فرمایا ہے۔ تو کیا مومن، چونکہ اللہ نے انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے، تو انسان کا، مومن کا مقصد حیات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہزارہا مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کیا، اور اس کے بعد میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ انسان کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، جس طرح کہ ہر اشیاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اس جواب کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ایک حدیث قدسی کا سہارا لینا پڑے گا، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو کلام تو رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، لیکن فرمان رحمت للعالمین کا ہوتا ہے، زبان رحمت للعالمین کی ہوتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو میں نے محمد عربی کی ذات کو پیدا فرمایا، یعنی کہ سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو اسی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مقصد کو بیان فرما دیا کہ فاحببت ان اعرف، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو، یعنی ہم نے اپنی پہچان، ہم نے اپنے کلمہ حق کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، ہم نے زمین پر پیش کیا تو زمینوں نے بھی انکار کر دیا، ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بات کو قبول کیا۔ یعنی جب آسمان نے یہ انکار کیا کہ اے اللہ ہم تمہیں نہیں پہچان سکتے، تو انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ اے اللہ ہم تمہیں پہچانیں گے بھی صحیح، اور آسمان کو تمہاری پہچان کرائیں گے بھی صحیح، ہم تمہیں پہچانیں گے اور زمین کو تمہاری پہچان کروائیں گے، ہم تمہیں پہچانیں گے اور ہم پہاڑوں کو تمہاری پہچان کروائیں گے۔ تو بنیادی مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اگر ہم دوسری آیت کی طرف جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ حاکم کے احکامات کو اس کی رعایا اور اس کی ریاست کے اندر نافذ کرتا ہے۔
تو گویا اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو وصول بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری مخلوقات پر نافذ بھی کریں. تو اب ہم انسان کو دیکھیں تو انسان بظاہر تو ایک مٹی کی مٹھی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جو صورت ہے یہ عالم میں محسوسات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. محسوسات سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اب اگر صورت کے حساب سے دیکھا جائے تو انسان کی صورت عالم محسوسات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کی روح کی طرف جایا جائے تو اس کا تعلق عالم الغیب سے ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں مٹی کی صورت کے اندر، تم نے مجھ سے احکامات لینے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے ہیں، تم خود بھی اس پر عمل کرو گے، باقی ہر چیز کو بھی تم عمل کرواؤ گے، تو اس کے بعد تمہارا تعلق عالم الغیب سے جڑ جائے گا، نتیجتاً تم عروج پاتے جاؤ گے، تم ترقی پاتے جاؤ گے. تو اگر ہم ان 3 آیات کو اور حدیث قدسی کو دیکھیں تو ہمیں بنیادی مقصد یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ایک آپ نے بڑا ہی خوبصورت پہلو اٹھایا ہے اس حوالے سے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا فرمایا، تو وہ اس نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو اس میں ایک مزید ایک آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں پہ بات کرنے کی اور سمجھنے کی اور پوچھنے کی یہ ہے کہ کیا انسان کو صرف اللہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کئی مقاصد ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقاصد ایسے موجود ہیں جن کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا فرمایا؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ جو عبادت کا تعلق ہے یا عبادت کا یہ جو نمبر ہے، اگر صوفیاء کی اصطلاح میں جائیں تو عبادت کا نمبر دوسرا آتا ہے، پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہے. اب دیکھیں ہم بھی عبادات اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، تو ہماری عبادات اور جو خواص کی عبادات ہیں ان کے اندر فرق ہی یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے. ہم صرف سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں، ہم اپنی عبادات کیے جا رہے ہیں. تو عبادات کا نمبر دوسرا ہے، پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی ماں بڑی ولیہ تھی، تو اس کو اپنی والدہ نے کہا کہ تم نماز ادا کیا کرو. تو جو ماشاءاللہ ولیہ کے اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ولی ہی ہوتے ہیں. تو بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا تو مجھے حاصل کیا ہوگا؟ تو ماں نے اس کو کہا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، تم سجدے کے اندر جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی معرفت عطا کر دے گا. تو بچے نے تیاری کی، مصلی ڈالا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جب سجدے کے اندر جاتا ہے اس نے اپنی روٹین کے مطابق سجدہ مکمل کیا، 3 تسبیحات کی، لیکن اس کو کوئی معرفت کی نشانی نظر نہ آئی، نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. تو نتیجتاً وہ اپنے سجدے کی تسبیحات کو بڑھاتا گیا، بڑھاتے بڑھاتے جب اس نے اپنے سجدے کی 101 تسبیح مکمل کر لی، یعنی کہ وہ تسبیحات کو بڑھا رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ آج میں سجدے سے تب ہی سر اٹھاؤں گا جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. تو اس نے 101 تسبیح کی. 101 تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا، اس کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اس کو اپنا دیدار عطا فرمایا. تو جب اس نے نماز مکمل کی تو والدہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم نے اتنا بڑا اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو آگے سے اس بچے نے جواب دیا کہ میں نے سجدے میں سر رکھا تھا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی معرفت تاخیر سے عطا کی ہے، تو اسی وجہ سے میرا سجدہ بڑا ہو گیا. لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ لوگ سجدے میں سر رکھتے ہیں، فوراً اٹھا لیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اتنی جلدی اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے؟ اور میری زندگی کے اندر یہ مقام بڑی تاخیر سے آیا. تو اس وقت اس کو ماں نے جواب دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر بھی ایسا مقام آئے گا کہ تم سجدے میں سر بعد میں رکھو گے، پہلے تمہیں اللہ اپنی معرفت عطا کرے گا. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اب ہم اپنے رب کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جب انسان اس بات کی طرف جائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں تو یہ جو دوسرا مقصد آپ نے پوچھا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے
کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو لازمی بات ہے اس کو باقی مخلوقات کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں اب یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میری جوتی اچھی ہونی چاہیے، میری عزت ہونی چاہیے، تو مجھے یہ بھی نظر آ جائے گا کہ باقی بھی انسان ہیں، مجھے ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بندہ میری عزت کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی عزت کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھوں۔ تو اس وقت یہ دوسرا مقصد سامنے آ جاتا ہے کہ انسان حقوق اللہ بھی عباد ادا کرے، انسان حقوق العباد بھی ادا کرے، تب انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادات بھی کرے، انسان حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا بہت ہی خوبصورت آپ نے پہلو اٹھایا، بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو مفتی صاحب، ایک بات جو عموماً دیکھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جیسا فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت کا جو مرحلہ ہے یا نمبر ہے وہ دوسرا ہے، تو مفتی صاحب چونکہ آج کل چونکہ نفسا نفسی کا دور ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل کرنا چاہیے تھی ہم وہ نہیں کر پا رہے، اور معرفت تو رہی دور، ہم تو عبادت کی طرف بھی نہیں آ رہے، تو ہم تو بالکل اپنے راہ راست سے تو بالکل ہٹ چکے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم واپس اللہ رب ذوالجلال کی جانب بڑھیں اور اس کو پکاریں اور اس کو یاد کریں اور اس تک پہنچیں؟ تو یہ وصال کا جو طریقہ ہے یہ کیا ہوگا؟ اصل میں در حقیقت بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کی طرف نظر کریں کہ یہ خلا پیدا کیوں ہوا، بے شک یہ دوری کس وجہ سے پیدا ہو گئی کہ انسان اپنے رب سے دور ہو گیا، نہ رب کی معرفت حاصل کر رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ خلا پیدا کیوں ہوا۔ اس کے بعد آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہم یہ حق دوبارہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری دوری بن چکی ہے یہ در حقیقت جو ہمارے بیان کرنے والے ہیں، جو جن کو ہم رہبر اور رہنما مانتے ہیں، ان کی طرف سے کمی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ بالکل تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ جناب دیندار طبقہ ہے، یہ دنیا دار طبقہ ہے، حالانکہ اگر آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تمیز کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو اور اسلام کو اس لیے نازل فرمایا دستور کی صورت کے اندر کہ تم اس پر عمل کر کے اپنا دین بھی سنوارو، اپنی دنیا بھی سنوارو۔ تو یہ جو دوری پیدا ہوئی ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمیں صرف آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم دین اسلام پر عمل کریں گے تو ہمارے کاروبار کے اندر خلل آئے گا، ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر خلل آئے گا۔ تو سب سے پہلے اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں نازل فرمایا، بلکہ اس کو دنیا کی کامیابی کے لیے بھی نازل فرمایا، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی نازل فرمایا۔ جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر ان تعلیمات کے پیرائے کے اندر ڈال لے گا تو اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو آخرت تبھی بہتر ہوگی جب انسان کی دنیا بہتر ہوگی، کیونکہ آپ حضرات نے مثال سنی ہوگی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی دنیا کو اسلام کے مطابق ڈالا جائے، اس کے بعد ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اب ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر تعلیمات حاصل کرے، اس کے علاوہ وہ دین اسلام پر اس طرح عمل کرے جس طرح اس کا حق ہے۔ تو ہمیں بنیادی نقطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو تم اپنے دل سے پوچھو، جس بات میں تمہیں شک آ جائے اس کو تم چھوڑ دو، اور جس بات پر تمہیں یقین آ جائے اس پر تم عمل کرو۔ اب مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، دکاندار نے مکمل طور پر دین کی تعلیمات حاصل نہیں کی، لیکن دل تو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب وہ ناپ تول کے اندر کمی کرے گا، لازمی بات ہے بات اس کے دل کے اندر کھٹکے گی۔ تو وہی حضور کا فرمان کہ جو بات تمہیں دل میں کھٹک جائے اس کو تم چھوڑ دو، اور جس بات پر تمہیں یقین آ جائے اس پر تم عمل کر لو۔ تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اسلام کو لائیں، ہم آخرت کے اندر بھی اسلام کو لائیں، تب یہ دوری اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، تب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادات کو کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے آپ نے۔ تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ دیکھیں
ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا فرمایا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اسلام تو ہر بندے کے پاس ہے، کلمہ ہر بندے نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اسلام کا حسن کیا ہے؟ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیں بازاروں کے اندر بندہ جائے، بازار کے اندر جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بندہ بے مقصد جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بات کے اندر کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اسی طرح اور بھی اگر آپ دیکھیں کھیل تماشے کی طرف جائیں، کئی ایسے کھیل ہیں کہ جن کو کرنے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن وہ لا یعنی صورت میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا، آپ نے ہمیں وہ باتیں سکھائی جن سے ہم انجان تھے، اللہ پتہ نہیں کہاں ہم پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں دوبارہ وہ راہ دکھائی، دوبارہ وہ صورت دکھائی تاکہ ہم اللہ رب ذوالجلال کی وہ معرفت کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں، پھر عبادت کے اندر بھی ہم اپنا دل لگا سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور آپ نے اپنا پیغام جو ہے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، ہمیں آپ کے پیغامات پر سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، آج بہت ہی خوبصورت نشست رہی، اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔